اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو حنوط کر کے یعنی مسالے لگا کر کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور مصر کے لوگ ان بادشاہوں یعنی اپنے خداؤں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اور وہ لوگ ان بادشاہوں کے ساتھ ان کا سامان کیوں دفن کیا کرتے تھے؟ اور مرنے والے فرعونوں کے تابوت میں ان کے زندگی کے حالات کیوں لکھے جاتے تھے؟ اور وہ تمام بادشاہ جن کو مصری لوگ اپنا خدا مانتے تھے، کیا وہ دوبارہ زندہ ہو گئے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مصر کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، اور مصر کی تاریخ کے اندر کئی خوفناک راز دفن ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے، مصر کی تاریخ میں کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیک اور صالح لوگ تھے، اور بعض بدبخت اور درندہ صفت لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے بدبخت اور جابر فرعون وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ یہ بدبخت فرعون خدائی کا دعوے دار تھا اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ ان کو سخت سزائیں دیتا اور ان کو سرعام قتل کروا دیتا تھا۔ پیارے دوستو، مصر کی قوم ایسی قوم تھی، جب ان کا فرعون مر جاتا جس کو وہ لوگ اپنا خدا مانتے تھے تو اس کو ایک خاص طریقے سے دفن کیا جاتا تھا۔ اس مرنے والے بادشاہ یعنی جو ان کا جھوٹا خدا ہوتا تھا، حنوط کر کے یعنی ایک خاص مسالہ لگا کے دفن کیا جاتا تھا۔ مصر کی قوم وہ واحد قوم تھی جن کو یہ مسالہ تیار کرنے اور اپنے بادشاہ کو لگا کے حنوط کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ان کے اس مسالے کی وجہ سے بادشاہ کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جاتی تھی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ مصر کے لوگ اپنے مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص قسم کے کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی وہ لوگ بادشاہ کا سارا سامان یعنی وہ جو اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے تمام تر حالات جو اس نے اپنی زندگی گزاری اور جو زندگی میں اس کا عہدہ اور مقام تھا، ایک تحریر کی صورت میں کمرے کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ مصری اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے جھوٹے خدا دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ مصر کے لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور یہ لوگ جب دوبارہ زندہ ہو گئے اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو کمرے میں لکھی ہوئی تمام تر تحریریں پڑھ لیں گے، جس سے وہ جان جائیں گے کہ پچھلی زندگی میں ان کا کیا عہدہ اور مقام تھا اور ان کی پہلی زندگی کیسی تھی۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے مصر کے اندر جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہے، جن میں کچھ بہت ہی عجیب و غریب تحریریں ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی آپ کو مصر کے اندر بہت ساری ایسی لاشیں ملے گی جو بالکل صحیح سلامت ہے، جو کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ ان لاشوں کی اب تک صحیح ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ان کا ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا تھا، جس وجہ سے ان کی لاشوں کے ڈھانچے آج بھی محفوظ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ مصر کے لوگ اپنے جھوٹے خدا کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے خدا
مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوگے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی بھی انسان آج تک نہیں بچ سکا اور نہ ہی بچ سکے گا۔ اس بات میں کوئی سچائی نہیں کہ یہ لوگ مر کے دوبارہ زندہ ہوگے۔ یہ صرف محض ایک جھوٹا عقیدہ تھا جو اس دور میں مصری لوگ اپنے خدا کے بارے میں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے اس دعوے دار کو پانی کے اندر غرق کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کی لاش قیامت تک یوں ہی جلتی سڑتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ اور مصریوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اب یہ لوگ دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تمام لوگوں کا حساب اور کتاب ہوگا۔